جب کرکٹ بھی کھیلتا تھا تو سونے سے پہلے میں ہمیشہ جو دن کا جو میچ ہوتا تھا جب تک میں اس کی اپنی کرٹیک نہ کر لوں کہ میں نے میچ اس طرح کھیلا تو مجھے کھیلنا کیسے چاہیے تھا، کیا غلطیاں میں نے کی، میں سوتا نہیں تھا. تو میں ہمیشہ اپنی جب سے گورنمنٹ آئی ہے سوچتا ہوں کہ کیا میں چیزیں کرتا جو مجھے کرنی چاہیے تھی شروع میں آ کے. تو جو سب سے بڑی چیز کرنی چاہیے تھی، یہ جو پیکج آج دیا ہے یہ مجھے آتے ساتھ ہی یہ بزنس کمیونٹی کو پیکج دینا چاہیے تھا. اور اس کی وجہ بڑی خسرو بختیار نے آپ کو تفصیل میں سمجھائی کہ کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا، آگے نہیں بڑھ سکتا سبزیاں اور گندم بیچ کے. ملک آگے بڑھتے ہیں انڈسٹریل بیس کے اوپر، اور جتنی جتنی وہ انڈسٹریز اور زیادہ سفسٹیکیٹڈ ہوتی جاتی ہیں اور ان کی پروڈکٹیوٹی بڑھتی جاتی ہے، انوویشن ہوتی جاتی ہے، اتنا ہی وہ ملک کے اندر دولت اس کی بڑھتی جاتی ہے. تو کبھی بھی ایک ملک مینوفیکچرنگ بیس کے بغیر اور انڈسٹری کے بغیر وہ کبھی ایک عظیم ملک نہیں بن سکتا. تو ہمارا ملک آج سے 50-55 سال پہلے بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا. ہماری انڈسٹریل پروڈکشن آگے بڑھ رہی تھی، ہمارا ڈائریکشن ٹھیک تھا. اور بدقسمتی سے وہ جو 70s کی نیشنلائزیشن ہوئی، اس نے یہ جو ساری ہماری گروتھ تھی اور یہ جو ملک کی ٹریجیکٹری تھی وہ چینج کر کے رکھ دی. اور آپ یقین کریں ہم نے کبھی ریکور ہی نہیں کیا اس سے، کیونکہ ہمارے اندر کبھی سمجھ ہی نہیں. یہ جو ہماری گورنمنٹس آئیں وہ ڈیوورس تھی کہ ملک کا کدھر ڈائریکشن ہونا چاہیے اور گورنمنٹ کا ڈائریکشن کدھر تھا. یہ دو بالکل مختلف تھے. ملک تب آگے بڑھتا ہے جب ملک کے اندر ویلتھ کریشن ہوتی ہے. جب تک ویلتھ کریشن نہ ہو ملک کیسے بڑھ سکتا ہے آگے؟ گورنمنٹس ادھر آ گئیں کہ وہ ویلتھ کریشن کے خلاف تھی. اچھا جی یہ نفع زیادہ بنا رہا ہے تو ان کو ذرا ہم سیدھا کرتے ہیں. پروفٹ میکنگ کے خلاف جب ایک گورنمنٹ کی پالیسیز بن جاتی ہیں اور ایک انڈسٹری کو پروفٹ نہیں بنانے دیتی تو وہ انڈسٹری تو کبھی بڑھ ہی نہیں سکتی، نہ وہاں انویسٹمنٹ آ سکتی ہے. انویسٹمنٹ تو ایسے ہے جیسے شہد کے اوپر مکھیاں آتی ہیں. جب ایک پروفٹ بنتا ہے، جب وہ دوسرے انویسٹرز دیکھتے ہیں ان وہ خود ہی دیکھ لیتے ہیں کہ اچھا ادھر منافع ہے، وہ سیدھے اس ایریا کے اندر انویسٹ کرتے ہیں. تو جب ایک گورنمنٹ کی پالیسی بن جائے انویسٹمنٹ کے خلاف اور پروفٹ میکنگ کے خلاف، جو کہ ایک سوشلسٹ مائنڈ سیٹ تھا اور وہ ہوا پاکستان میں، تو ہمارا ملک کو جانا کہیں چاہیے تھا اور ہم نکل کہیں اور گئے. تو یہ تو ہم نے شروع سے ہی فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے آتے ساتھ ہی انڈسٹریلائزیشن کے اوپر توجہ دینی ہے، اور وہ بھی ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری کے اوپر. لیکن جو ہم نے ایمنسٹی دی پہلی، میں اب دیکھتا ہوں کہ ہمیں وہ اس طرح اوپن ایمنسٹی نہیں دینی چاہیے تھی. ہمیں اس کو ڈائریکٹ کرنا چاہیے تھا جو اب ہم کر رہے ہیں انڈسٹری کے اوپر، کہ صرف ادھر آپ کو، کیونکہ بدقسمتی سے ہماری انفارمل اکانومی بہت بڑی ہے تو ہمیں اس کو فارملائز کرنے کے لیے انڈسٹری میں ڈائریکٹ کرنا چاہیے تھا. تو اس سے کیا ہونا تھا کہ ہماری انڈسٹریلائزیشن بھی ہونی تھی، پیسے بھی آ جا رہے تھے ہمارے، پیسہ تو ہے پاکستان میں. اور پھر جو پرابلم آتا ہے پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا، ڈالرز کی شارٹیج ہو جاتی ہے. کبھی بھی ہم نے ایکسپورٹس کے اوپر توجہ ہی نہیں دی. میں نے کل اپنی تقریر میں ایک گراف دکھایا تھا کہ سن 2000 کے اندر ویتنام، روانڈا، چائنا، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، اس گراف میں 20 سال کے اندر سب کے سامنے روانڈا سب سے تیزی سے اوپر جا رہا ہے ایکسپورٹس پہ، ویتنام بڑی تیزی سے اوپر جا رہا ہے، ہندوستان، بنگلہ دیش اور چائنا اس سے بھی تیز. سب سے نیچے پاکستان ہے. ہماری ایکسپورٹس ہی نہیں بڑھی. جو تھوڑی سی مشرف کے دور پہ بڑی تھی وہ بھی لیول آؤٹ کر گئی. تو جب ملک کی ایکسپورٹس ہی نہیں بڑھے گی
تو ڈالر کا تو کرائسس ہر تھوڑی دیر کے بعد آ جائے گا. جب اکانومی بڑھنے لگتی تھی ہمارے ڈالرز کی کمی ہوتی تھی, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوتا تھا, ہمیں IMF کے پاس چلے جانا پڑ رہا تھا. تو کوئی لانگ ٹرم پلاننگ پاکستان کی نہیں تھی کہ ہم کیسے اس ٹریپ پہ سے نکل سکتے ہیں کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد ہمارے پاس IMF کے پاس جانا اس لیے پڑے کہ ہمارا ریزروز کم ہو گئے, ڈالرز ہمارے پاس نہیں ہیں. تو اس لیے یہ جو پالیسی ہے اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو ہم نے صرف ان جو پیسہ پڑا ہوا ہے اس ملک کے اندر, جو پلاٹس کے اندر پڑا رہتا ہے, لوگ پروڈکٹیو استعمال نہیں کرتے, اس پیسے کو ڈائریکٹ کر دیا انڈسٹری کی طرف. اسمال اور میڈیم انڈسٹری کے اوپر سب سے زیادہ زور لگایا, جو کہ سب سے مشکل اٹھانی پڑتی ہے اسمال اور میڈیم انڈسٹری کو. ان کے اوپر اتنی ہم نے مشکلیں ڈال دی ہیں کہ جو اس ملک کا انڈسٹریل بیس بننا چاہیے تھا, ہمیشہ اسمال اور میڈیم انڈسٹری بیس ہوتا ہے ملک کا, اس کے اوپر اتنی مشکلیں ڈال دیں کہ وہ اپنے آپ کو نکال ہی نہیں سکتا اور ریسٹرکشن سے. اور اس کے لیے ہم نے ایک بڑی اچھی اسمال اور میڈیم انڈسٹری کے لیے پالیسی لے کے آئے ہیں, جس کے اندر ہم ان کی جو بھی ریگولیشنز ہیں وہ ہم گیلوٹین کر رہے ہیں, کم کر رہے ہیں, ان کے اوپر جو چیکس ہیں وہ ختم کر رہے ہیں, آسانیاں پیدا کر رہے ہیں ان کے لیے. آپ دیکھیں گے کہ ایز آف ڈوئنگ انڈیکس جب بھی اب پاکستان کا میجر ہوگا, آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ پاکستان اب بڑی تیزی سے اوپر چلا جائے گا, کیونکہ ہم نے بڑی چیزیں ختم کر دی ہیں, ریگولیشنز جو کہ رکاوٹ بنی ہوئی تھی. دوسرا, ہم نے سکھ انڈسٹری, اب اتنی ہماری انڈسٹری پڑی ہوئی ہے, کیونکہ اگر آپ نئی انڈسٹری لگاتے ہیں تو پھر بھی تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے, لیکن جو انڈسٹری سکھ ہوئی ہے وہ پورا پاکستان کے کیپٹل ضائع ہو رہا ہے. تو اس کے لیے ہم نے انسینٹیوائز کر دیا کہ سکھ انڈسٹری میں بھی آپ پیسہ ڈالیں گے تاکہ ہماری انڈسٹریل گروتھ بڑھے. اور پھر جو اوورسیز پاکستانیز, دیکھیں میرا سب سے زیادہ تجربہ اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ ڈیل کرنے کا ہے. میں کرکٹ کے زمانے سے اوورسیز پاکستانی ساری دنیا میں کمیونٹیز جانتا تھا. پھر شوکت خانم بنانا شروع کیا تو اس کے لیے سب سے زیادہ میری مدد اوورسیز پاکستانیز نے کی. تو میں ہر دنیا کے جدھر اوورسیز پاکستانی سے وہاں جاتا تھا پیسے اکٹھے کرنے کے لیے. تو مجھے ان کا پھر بزنس کمیونٹی کا بھی آئیڈیا ہو گیا, وہاں جو لوگ کام کرتے تھے. اور اب میں 30 سالوں کی بات کر رہا ہوں جب سے میں نے پیسے اکٹھے کرنے کیے شوکت خانم کے لیے. تو میں نے دیکھا آہستہ آہستہ چھوٹا بزنس مین بڑا بزنس مین بنتا گیا, اور ان سے پھر مجھے آئیڈیاز آئے کہ وہ کیوں نہیں پاکستان میں بزنس کرتے, کیوں نہیں انویسٹ کرتے آ کے پاکستان میں. تو ادھر سے مجھے آئیڈیا ہوا کہ ہم نے سب سے بڑا جو اپنا اساس ہے اوورسیز پاکستانی, ان کے لیے کتنی رکاوٹیں ہم نے پیدا کی ہوئی ہیں, ہر وقت ان کو مشکل رہتی ہے. پھر ایک کانٹریکٹ انفورسمنٹ, اگر ان کا کوئی انویسٹ کرتے ہیں پیسہ اور کانٹریکٹ جو پارٹنر ہے جو مسئلے آتے ہیں ہمارے پاس, ان کے پاس رل جاتے ہیں عدالتوں کے اندر. تو یہ ساری چیزیں پھر مجھے تب سے یاد ہے کہ ان کے وہ پھر آخر میں تنگ آ کے پلاٹ کے اندر پیسے ڈال دیتے تھے, پھر پتہ چلا پلاٹ کے اوپر قبضے ہو جاتے تھے. تو یہ ساری چیزوں کے لیے ہم نے, ہماری گورنمنٹ نے آتے ساتھ ہی ایکشن لیے. قبضہ گروپ کے اگینسٹ ہم نے ایکشن لیے ہیں. ہم نے اب اسپیشل اوورسیز پاکستانیز کے لیے کورٹس بنا دیے ہیں, ان کے لیے مسلسل ہم آسانیاں پیدا کرتے رہے ہیں. اور اب ہم ان کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر جب انویسٹ کریں گے تو 5 سال کا ان کو ٹیکس ہالیڈے ملے گا, نو کوسچنز آسکڈ ہوگا. اور اگر وہ آپ کے ساتھ پاکستان کی کسی بھی انڈسٹری کے ساتھ JV کریں گے, جوائنٹ وینچر کریں گے, تو تب بھی دونوں کے لیے, یعنی جو پاکستانی انڈسٹری بھی ان کے ساتھ مل کے جوائنٹ وینچر کرے گی اور اوورسیز, تو ان کے لیے 5 سال کا ٹیکس ہالیڈے کر دیے. کوشش اس کی یہ ہے کہ باہر سے ہم کیپٹل اٹریکٹ کریں. اوورسیز پاکستانی اس کے پاس جتنا پیسہ ہے اس کا صرف ابھی ایک چھوٹی سی رقم آ رہی ہے پاکستان میں. اور یہ جو ابھی اب بات کی ہم نے ان کو تھوڑا سا ریمیٹنسز میں انسینٹیوائز کیا ہے, تو آج ریکارڈ ریمیٹنسز $30 ارب سے اوپر آ چکی ہے پاکستان میں. ہم نے تھوڑے انسینٹیوز دیے ہیں. تو جب ہم ان کے لیے اب یہ ٹیکس ہالیڈیز کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اور بھی ان کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں, تو جیسے اگر ان کو اعتماد ہو گیا کہ وہ اپنا
कैपिटल आ सकते हैं इन्वेस्ट करने के लिए इंडस्ट्री में, तो असल में ये मुल्क जो टेक ऑफ करेगा इंडस्ट्रियली, वो सबसे टेक ऑफ करेगा जब ओवरसीज पाकिस्तानीज जो वहाँ कामयाब बिजनेसेस हैं, जो कामयाब इंडस्ट्रीज जिन्होंने लगाई हुई हैं, जब वो अपना पैसा लेके आएंगे और यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि उनके पास स्किल्स भी हैं, उनके पास कैपिटल भी है, सिर्फ कॉन्फिडेंस चाहिए उनको और इंसेंटिव्स चाहिए। तो हमने फिर ये सिर्फ अपनी इंडस्ट्री के अंदर लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए दावत नहीं दे रहे, आज हम ओवरसीज पाकिस्तानीज को भी पूरा मौका दे रहे हैं कि आप भी अपना पैसा लेके आए और पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करें। आपको सबको पता होना चाहिए कि जब चाइना और इंडिया, जब इन्होंने अपनी इकोनॉमी खोली थी और जब एकदम इन दोनों की 90 की दिहाई में शुरू हुई थी इनकी ग्रोथ, तो दोनों ने सबसे ज्यादा अपने जो एक्सपेट्रिएट कम्युनिटी थी, ओवरसीज चाइनीज और ओवरसीज इंडियंस, उनको इन्होंने दावत दी थी कि अपने मुल्क में सबसे पहले उन्होंने इन्वेस्ट किया था, फिर बाहर के इन्वेस्टर्स आए थे। तो हमारा भी जो हमें करना चाहिए था अब तक, इतनी बड़ी हमारे 90 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, इनमें हर किस्म के प्रोफेशंस हैं, हर किस्म के एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसेस हैं, तो हम उनको अभी तक हम कामयाब नहीं हुए उनको इस मुल्क में लाने के लिए। तो ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी उनके लिए भी है, पाकिस्तान के अंदर भी स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को इंसेंटिवाइज करने के भी है, और इंशाअल्लाह जो कि अभी तक नहीं हुआ, जिस लेवल की इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए थी उसके लिए भी हम ये पूरा हमने बड़ा कदम उठाया है। और आखिर में जो सबसे पहले जिस तरह मैं सोचता हूं कि मुझे आते साथ ही क्या करना चाहिए था, एक तो ये इंडस्ट्री के लिए सिर्फ एमनेस्टी देनी चाहिए थी, इंडस्ट्री के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए, और दूसरा जो आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हिंदुस्तान कहां से कहां पहुंच गया, और हम देखें कि हम हमारी उनके मुकाबले में ख्याल में उनके 140 अरब डॉलर एक्सपोर्ट है आईटी की, और हम अभी 70% एक्सपोर्ट बढ़ी है हमारे आते हुए, लेकिन वो कुछ भी नहीं है, मुश्किल से 4 अरब डॉलर भी नहीं है, ये कुछ नहीं है। और इसकी वजह यह है कि हमने अपने फ्रीलांसर्स को, अपनी आईटी कंपनीज को इंसेंटिवाइज ही नहीं किया। हमने उनके ऊपर उनको ऐसे रखा जैसे आम इंडस्ट्री को हम ट्रीट कर रहे हैं। आईटी इंडस्ट्री बिल्कुल मुख्तलिफ है, उसकी रिक्वायरमेंट्स मुख्तलिफ है, उनके इंसेंटिव्स मुख्तलिफ है। तो ये पहली दफा अब हमने उनको पूरी तरह इंसेंटिवाइज किया, अपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर को, कंपनीज को भी, फ्रीलांसर्स को भी हमने पूरी तरह अब इंसेंटिवाइज और छूट दी है, क्योंकि यहाँ तो एक यंग पॉपुलेशन है, हमारी दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे नौजवान आबादी है, और ये आईटी के लिए ये तो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। हाँ, हमने और भी काम करना है, हमने आईटी प्रोफेशनल्स के लिए बूट कैंप्स करने हैं, हमने उनके लिए अपने यूनिवर्सिटीज़ में भी सिलेबस चेंज करने हैं, यानी हमने उनको और भी मदद करनी है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब हम उनको इंसेंटिवाइज करेंगे और उनको ब्रेक्स देंगे, तो जो सबसे तेज़ी से सेक्टर आगे बढ़ेगा वो इंशाल्लाह हमारा आईटी सेक्टर होगा। मैं आखिर में ये उम्मीद रखता हूँ कि जो हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने मुल्क को अपने पैर पे खड़ा करने के लिए, पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी पूरी तरह हमारी मदद करेगी, इसमें पार्टनर्स बनेगी। क्योंकि देखें, जब फॉरेन पॉलिसी जो एक मुल्क की होती है, उसके ऊपर एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार और एक गैरतमंद फॉरेन पॉलिसी के लिए ये ज़रूरी होता है कि मुल्क अपने पैर पे खड़ा हो। जो मुल्क हाथ फैला के फिरता है, कभी इधर कर्जे मांग रहा है, कभी इधर सोच रहा है कि कोई हमें एड देगा, और एड की वजह से जो अपनी फॉरेन पॉलिसी चेंज कर देता है, दूसरों की जंगों में शिरकत कर देता है, फॉरेन पॉलिसी बना देता है जो कि अपने मुल्क के लोगों के मफादात के खिलाफ है, क्योंकि वो अपने पैर पे नहीं खड़ा। ये याद रखें, उनकी दुनिया इज्जत नहीं करती। दुनिया अल्लाह का एक कानून है, जब से उसने दुनिया बनाई है, कि अल्लाह से जब आप मांगते हैं तो अल्लाह खुश होता है, लेकिन जब इंसान के सामने आप हाथ फैलाते हैं तो उसको तरस तो आपके ऊपर आ जाएगा, लेकिन आपकी इज्जत नहीं करेगा।
وہ قوم جو اپنی عزت نہیں کرتی دنیا اس کی عزت نہیں کرتی. اور یہ پھر سے میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک ہم ایک وہ قوم جس میں اللہ نے ہر قسم کی نعمت دی ہے, پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے, لیکن ہم نے کبھی اپنے پیر پہ کھڑے ہونے کی کوشش ہی نہیں کی. آسان چیز تھی, ایڈ لے لو, اچھا جی وہ افغان جہاد میں شرکت کر لو کیونکہ وہ اسے پیسے آ رہے ہیں, اور ضیاء الحق کہہ رہے جی پینٹس, ساری قوم بڑی خوش ہو رہی ہے جی پینٹس, یعنی کہ اور پیسے دو تو ہم جنگ لڑیں گے. اور پھر دوسری باری آتی ہے تو وہی لوگ, پہلے ہم جہاد کرتے ہیں اور بڑا جی جہاد, روسی آئے ہوئے تو جہاد کرنا بڑی اچھی چیز ہے. 11 سال کے بعد جب امریکی افغانستان میں آتے, اب جی جہاد دہشت گردی بن گئی ہے. صرف تبھی پیسے مل رہے تھے, ابھی پیسے مل رہے. دیکھیں تو پھر جو ذلت ہمیں اٹھانی پڑی, پھر ہمیں امریکہ کو تو برا بنا نہیں کہنا چاہیے. ہم نے خود اپنے آپ کو ذلیل کیا ہے, اپنے لوگ بھی مروائے, اپنا سب کچھ کیا, صرف اس لیے کہ ہم بجائے تکڑے فیصلے کریں اپنے پیر پہ کھڑے ہونے کے, ہم آسان راستہ لے لیتے ہیں, شارٹ کٹ لے لیتے ہیں. کوئی زندگی میں شارٹ کٹ نہیں ہوتا. آپ نے اگر اوپر جانا ہے محنت کریں, آپ اپنی غلطیاں دور کریں, سیکھیں اپنی ماضی سے کیا غلطیاں کی ہیں. اور سب سے بڑی ہم نے غلطی کی کہ ہم نے کبھی اپنی ایکسپورٹس کو زور نہیں دیا. کبھی بھی ملک جس کی ایکسپورٹس ہی نہیں بڑھ رہی, ادھر اس نے کیسے اپنے پیر پہ کھڑا ہونا ہے. مہاتر محمد نے مجھے کبھی نہیں بھولتا, پہلی دفعہ 20 سال پہلے ملا تو میں نے ان سے جب پوچھا کہ کیسے ملیشیا ہمارے سے کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا تھا, پاکستان اور ملیشیا کا, آج سے 50 سال پہلے میرے ساتھ HSN کالج میں ان کے شہزادے آ کے پڑھا کرتے تھے. وہ سوچ نہیں کوئی سکتا تھا کہ پاکستان کہاں ملیشیا کا. تو اس نے کہا کہ ہم صرف پہلے ٹن اور ربر بیچتے تھے دنیا کو. ہم نے کہتا میں نے شروع کی الیکٹرانکس ملیشیا میں, پہلے ایک کاٹیج انڈسٹری بنا کے گھروں کے اندر, ہم نے کہا اچھا جی تم اسمبلی پلانٹس لگا لو, انسینٹیوائز کر دیا. وہ گھروں سے شروع ہوئے اسمبلی پلانٹس الیکٹرانکس کے, اور وہ 10 سال کے بعد $80 ارب کی ان کی ایکسپورٹس ہو گئی الیکٹرانکس کی. تو ہم نے تو کبھی کسی نے یہ سوچا نہیں کہ ہم صرف ٹیکسٹائل کے اوپر تو ملک نے نہیں اوپر جانا. تو انشاءاللہ جو ہماری اب پالیسی چینج ہے, لانگ ٹرم پالیسیز ہیں, اس کے اندر جو بیس ہوگا, میں صرف اس لیے آج آپ سب کو, میں نے خسرو بختیار کو اور رزاق داؤد کو کہا کہ دعوت دیں ہماری چیمبرز کو, بزنس کمیونٹی کو, تاکہ ہم آپ کو واضح کر دیں کہ ہمارا اب ڈائریکشن کیا ہے. ہم نے انڈسٹریلائز کرنا ہے پاکستان کو, ہم نے ہر قسم کے انسینٹیوز دینے ہیں, اور جو ہمارا اسمال اور میڈیم انڈسٹری جو بیک بون ہوتی ہے, جو سب سے زیادہ نوکریاں دیتی ہے, روزگار پرووائڈ کرتی ہے, اس کے لیے ساری رکاوٹیں ختم کر کے ان کو انسینٹیوائز کرنا ہے. اور پھر جو ہمارا سب سے بڑا اثاثہ اوورسیز پاکستانیز ہیں, ان کو پاکستان میں لانے کے لیے ہر قسم کی فیسلٹیز دینی ہے. شکریہ. جی ناظرین, وزیر اعظم عمران خان لاہور میں تقریب کی خطاب کر رہے